ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 1 فروری 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف لطیف براہین احمدیہ حصہ پنجم میں بیان فرمودہ حقائق اور معارف کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہماری تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فرستادے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اشاعت و تبلیغ اسلام کے جہاد میں صرف کی، اور اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے نہ صرف کثیر تعداد میں کتب تصنیف فرمائی، بلکہ اشتہارات و تقاریر کے ذریعہ بھی خدمت اسلام کے اس فریضے کا حق ادا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے عظیم المرتبت تصنیفات میں سے ایک تصنیف براہین احمدیہ حصہ پنجم بھی ہے، اور اگر عمیق نظر سے جائزہ لیا جائے تو براہین احمدیہ کے زیر بحث حصہ میں درج الہامات اور پیشگوئیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور جماعت احمدیہ کی آئندہ سینکڑوں سالہ زندگی کا انڈیکس اور خلاصہ ہیں، اور وہ الہامات آج تک پورے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں عقلی اور معقولی علوم کے ذریعہ انسان کے روحانی وجود کے جو 6 مراتب کی تفصیل یہاں تحریر فرمائی ہے اس کا تذکرہ کریں۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم، اس میں آپ نے ان 6 مراحل کا ذکر کیا ہے جس میں ایک انسان ترقی کرتا کرتا روحانیت کے عروج اور کمال تک پہنچتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون اس سے پہلے تحفہ گولڑیہ میں بھی بیان فرمایا،
اور اسی طرح اپنی عربی تصریف منن الرحمن میں بھی تصریف فرمایا۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اہل تصوف یا صوفیاء کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان اور اس تک پہنچنے کے لیے جو لوگ سفر اختیار کرتے ہیں ان کو سالک کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف طریقت ہیں، مختلف طریق ہیں جو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کتب میں بہت بڑی رہنمائی ہے کہ تصوف کے اصل مراحل وہ ہیں جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی روشنی میں بیان فرمائے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سورۃ المومنون، اس کا نام ہی ہے مومنون، اور یہ شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف ان طریقت کو، ان مسالک کو، تصوف کے اصولوں کو اپنا کر وہ کوئی اللہ تک پہنچ جائے گا تو وہ انتہائی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ اس میں لفظ استعمال کیا گیا مومنون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے جواب میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ تو اللہ، فرشتوں، کتب اور پھر رسولوں پر ایمان لائے۔ عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو ذلی نبی، ذلی رسول بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی بعثت سے منہ پھیر کر یا یہ سمجھ کر کہ آپ پر ایمان لائے بغیر ہم مومن کامل ہو سکتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ قرآن مجید کی آیات اس کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے معرکۃ الآراء نظریہ جو پیش کیا، وہ اس سے پہلے کسی اسلامی مفکر نے یا عالم نے پیش نہیں کیا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی جسمانی تخلیق وہ 6 مراحل میں ہوتی ہے رحم مادر میں۔ سب سے پہلے ہے نطفہ۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا جو خمیر ہے وہ مٹی سے تیار ہوتا ہے، چاہے وہ سبزیاں کھائے، اناج کھائے، دودھ کھائے، وہ سارے کا سارا مٹی سے تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ خون بنتا ہے، خون کے بعد وہ نطفہ بنتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ نطفہ منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نطفہ وہ ابتدا ہے جس کا کہ خمیر اور ابتدا اور جس کی نشو و نما مٹی سے ہے، وہ مٹی سے ہی آگے آگے بڑھتا ہے۔ اور روحانی طور پر جو یہ درجہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مومنون میں ایک بات فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خشیت، انکساری، عاجزی، نرمی، یہ وہ زمین ہے جس سے آگے روحانیت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی میں غرور ہے، کبریا ہے، وہ روحانیت کا اگلا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ نماز جو پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے اس میں خشوع، خضوع، عجز، انکساری اور بندگی اور غلامی اللہ کے سامنے اگر نہیں ہے تو یہ یہاں سے ہی ختم ہو جائے گی یہ بات۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے علقہ۔ وہ جو نطفہ ہے وہ جا کے رحم میں جب وہ چپک جاتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر وہ جو خشیت کے خمیر میں سے تیار ہوئی تھی ایک عبادت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ علقہ کے لیے والذین هم عن اللغو معرضون،
کہ وہ لوگ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب خشیت اختیار کر لی، دوسرا نظریہ یہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لغو سے پرہیز کر رہا ہے۔ اسی طرح جیسے رحم مادر میں نطفہ جا کے علقہ بنتا ہے تو وہ خطرے میں رہتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بد پرہیزی ہوگی تو وہ اسقاط ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر روحانی دنیا میں، روحانی تکوین میں، روحانی تدریج میں دوسرا درجہ ہے وہ کہ ان اللغو معرضون، جتنی بھی لغویات ہیں جو کہ خشیت، عجز، انکساری کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس سے بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، تبھی یہ دوسرا مرحلہ طے ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے مضغہ۔ یہ جو علقہ ہے وہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا گوشت کا بن جاتا ہے۔ اس کے مقابل پہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت ایک عجیب، حضرت مسیح علیہ السلام یہ مراحل ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو علقہ ہے وہ ایک گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خطرہ اس کا کم ہو جاتا ہے۔ روحانی دنیا میں انسان اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے لگ پڑتا ہے، چپکتا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں، انسانیت کے لوگ ہیں، ان کو اپنے مال سے وہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے تاکہ وہ بھی انسانی بھلائی میں آگے چلیں۔ یہ ہمدردی انسانیت یہ مرحلہ ایک انسان کو سکھاتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوا۔ اور چوتھے مرحلے میں یہ مضغہ جو ہے یہ ہڈی کی شکل، اس کے اندر ہڈی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، کیونکہ اس کے اندر ایک سختی پیدا ہوئی، اپنے وجود کا احساس پیدا ہوا۔ لیکن یہاں یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں دوسرے فروج، مثال کے طور پہ شرم کا ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، اس سے کچھ ایسے گناہ سرزد نہ ہونے لگ پڑیں، اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ پہلے 3 مرحلوں کو خراب کر کے رکھ دیں گے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہوا۔ 5واں مرحلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر گوشت پہنایا جاتا ہے۔ فَقَصَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اس کے اوپر لحم رکھ۔ اس کے مقابل پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ یہ اپنی ذات میں ایک مستقل چیز بن رہی ہوتی ہے۔ اور روحانی دنیا میں ایسا انسان جو روحانیت کے مراحل طے کر رہا ہے، جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، جو وہ عہد کرتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں سے کرتا ہے، جو بھی امانتیں اس کے پاس ہیں اس کا وہ حق ادا کرتا ہے اور اس کو پوری طرح سے وہ نبھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اور یہ ایک انسانی شکل میں، یہ خلقاً آخر۔ اس مرحلے پہ آ کر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی پھر پابندی کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ اگر سرسری طور پہ اس کو لیں گے تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے نماز میں خشیت کا ذکر ہے، یہاں حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ ذرا سا بھی چوک اس میں ہوگی تو آدمی یہ سارے مراحل سے نیچے آ جاتا ہے۔ نماز کے اندر دوام، نماز کی حفاظت، نماز میں خشوع، یہ پھر آگے روحانی ترقی کا موجب بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث ہیں لیکن وہ احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جس کے اندر کلام کیا ہوا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نماز اور نوافل کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی یہ ترقی کرتے کرتے تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کی سماعت میں اس کی مدد دیتا ہوں، کان کا لفظ ہے، اور اس کی سماعت میں اس کی مدد دیتا ہوں، تائید و نصرت کرتا ہوں اس کی بصارت میں، اس کے ہاتھ کے میں جو کام کرتا ہے اس میں برکت اور تائید و نصرت
اور اس کی مدد کرتا ہوں۔ جب وہ چلتا ہے اس کے پاؤں میں اس کی مشیت کے اندر جو ہے وہ میں برکت اور ترقی دیتا ہوں۔ یہ 6 وہ مراحل ہیں جو ایک طرف جسمانی تخلیق کے ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحمہ محیط العظام، خلقاً آخر، یہ 6 ادھر۔ اور روحانی دنیا میں یہ کیا ہیں؟ ایک خاشعون، خشیت، عاجزی، انکساری، وہی ہے جو اس راستے پہ چلنے کے قابل بناتی ہے۔ ورنہ قرآن مجید نے ابتدا میں ہی ایک بات کہہ دی، جب ابلیس نے ابا واستکبرا کہا اسی وقت وہ ساکت ہو گیا، گر گیا، وہ روحانی ظفر کر ہی نہیں سکا آگے۔ جنہوں نے سجدہ کیا، عاجزی اور انکساری کی، وہ روحانی دنیا میں آگے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی مثال کے بتا دیا تھا کہ جس دنیا میں تم چلنے لگے ہو روحانیت کی دنیا میں، یہاں انکساری اور سجدہ کام دے گا، یہاں ابا واستکبرا کام نہیں دے گا۔ دوسرا مرحلہ یہاں پہ ہے لغویات سے اعراض۔ آج کی دنیا میں آنکھ، کان، شرمگاہ، جتنے گناہ اس سے ہو رہے ہیں، اگر اس سے حفاظت نہیں کی جائے گی روحانی سفر آگے بڑھے گا نہیں۔ اور تیسرا ہے غریبوں کی مدد، انسانوں کی مدد، جس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ یہ امانات اور عہد جو کیے جاتے ہیں اس کی پابندی کرنا، اس کی رعایت رکھنا، اس کو ملحوظ رکھنا۔ اور آج کی دنیا میں یہ بالکل مفقود ہیں، لیکن جو روحانی سفر کرنے والے ہیں وہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور آخری بات کہ اپنی نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اس کے اوپر دائم رہتے ہیں، اس میں خشوع و خضوع اور عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح صاحب نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کی عصر حاضر میں جماعت احمدیہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ منفرد ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کا قیام فرمایا تاکہ یہ دوسرے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو اس دائرے کے اندر آتا جاتا ہے اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے نفس کے اوپر بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر بہت سے خطرات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کر دی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ ہے جو سب سے زیادہ ادھر قریب آنے نہیں دیتا ہے کہ انسان کو، پھر لوامہ کا مرحلہ ہے، پھر جا کے مطمئنہ کا مرحلہ ہے۔ لیکن ان ساروں کو خاص طور پہ نفس امارہ ہمیشہ وہ برائی کی طرف لے کے جائے گا، ہمیشہ وہ منفیات کی طرف لے کے جائے گا، گناہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگے، اور سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگے اور مغضوب اور ضالین سے بچنے کی دعا مانگے۔ یہ حضرت مسیح صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو روحانی سفر تم میرے ساتھ میری جماعت میں شامل ہو کے کرنے لگے ہو، اس میں یہ 6 مرحلے ہیں، 6 مراحل ہیں، 6 مراتب ہیں۔ اس کو بالترتیب تم نے آگے چلنا ہے تو روحانی سفر تمہارا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کا وہ کان بن جاتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہے، اس کے تمام اعضاء سے وہ جو کام صادر ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس اپنی کتاب میں سمجھایا ہے۔ میری یہ درخواست ہوگی احباب جماعت سے اور افراد سے اور جو دوسرے سن رہے ہیں کہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کو غور سے پڑھیں، خاص طور پہ یہ جن کا تعلق روحانیات سے ہے۔ اس سے اس زمانے میں پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے وہ دیکھیں گے کہ ایک نئی روحانی توانائی اور ایک نیا جوش ان کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔
ناظرین، آپ کی طرف سے ہمیں ایک سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، وہ سوال میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک دوست ہیں ظفر محمود احمد صاحب، ان کا سوال ہے، وہ تحریر کرتے ہیں کہ راہ ہدا کی ٹیم کو خاکسار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا سوال ہے کہ بعض غیرت جماعت یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایک نبی شاعر نہیں ہو سکتا۔ سورہ یاسین کی آیت 70 میں ہے کہ اور ہم نے اسے شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اسے زیب دیتا ہے، یہ تو محض ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے۔ اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ ظفر صاحب۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ کی طرف سے خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ نعوذ باللہ شاعر تھے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی اعتراض کو، بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ شاعر سے عام مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو مکفّہ، مسجع اور باصول باتیں بیان کرے، جس کی باتوں میں وزن بیان ہو، اس کو عرف عام میں شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی نفی قرار دے رہا ہے، اور جو آیت ابھی یہاں بیان کی سورہ یاسین 70 میں یہ بیان کی، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ تو شاعر کے صرف یہی ایک معنی نہیں ہے کہ جو مکفّہ اور مسجع کلام کہہ رہا ہو، کیونکہ قریش مکہ جو عربی اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ جب قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے اس وقت کے جو شاعری بھی تھی جو عربی کی، وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید شاعری میں نہیں آ رہا، تو پھر اس جگہ شعر کو کہنے سے جو ان کا اعتراض شاعر تھا کیا مراد تھی؟ مفردات جو قرآن کی مشہور لغت ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ شعر کا ایک مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ الشعر یعبر بہ عن الکذب، کہ شعر سے ایک مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بیان کرنا۔ دراصل یہاں پر یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی بات کی نفی قرآن مجید نے یہاں بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی باتیں بیان نہیں کرتے، اور آپ اس میں یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ ایک نبی کا مقام مرتبہ کہ وہ غلط باتیں بیان کر دے۔ لیکن قرآن مجید ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے پھر سورہ الشعراء آیت نمبر 226-27 میں جو شعراء کی باتیں بیان کی کہ شعراء ہوتے کون ہیں، ان کی تعریف جو بیان کی، چنانچہ بیان کیا الم ترى انہم فی کل وادی یہیمون، کہ یہ شعراء وہ ہوتے ہیں جو ہر ایک مختلف وادیوں میں خیالات کی بھٹکتے پھرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، کہ اور دوسری ان میں یہ خوبی ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جس کو وہ عمل میں ہی نہیں لاتے۔ یعنی یہ دو خوبیاں ان میں ہوتی ہیں شعراء کی، ایک تو وہ اپنی کسی کی اگر تعریف کرنے پہ آ جائیں گے تو ایسی تعریفیں کریں گے، ایسے کلامیں بھریں گے، اس میں وہ خوبیاں ڈالیں گے جو اس میں عملاً ہوتی ہی نہیں۔ جب ہجو میں آ جائیں گے تو اس کے اندر وہ عیوب داخل کر دیں گے جو اس میں ہوتے ہی نہیں۔ اور ہندی میں کہتے ہیں جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی، کہ جہاں پر سورج بھی نہیں پہنچتا وہاں تخیلات میں شاعر پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا وہ عملاً ایسا نہیں کرتے۔ چنانچہ اس آیت میں جو آپ نے بھی بیان کی ہے اس میں یہ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں باتیں ہی نہیں بیان کی نہیں پائی جاتی، بلکہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ حقیقت پر مبنی تھا اور سچائی پر تھا۔ جہاں تک شعر کہنے کا، جس کو عرف عام میں شعر کہا جاتا ہے، شعر کہنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جنگ حنین کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور و معروف شعر ہے جو احادیث کی کتب میں درج ہے، انا النبی لا کذب، کہ میں خدا کا نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے۔ آپ نے قریش کے مقابل پر ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ قریش کی ہجو کرے، جبرائیل علیہ السلام ہوں گے ان کی تائید و نصرت کے لیے۔ اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے تو آپ مسیح السلام کے کلام کا مطالعہ کریں۔ مسیح موعود السلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔
مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے جو موضوعات ہیں وہ شان اسلام ہے، شان قرآن ہے، شان نبی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ بس یہ شعر جو ہے یہ بالکل یہ آیت درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں ان معنوں میں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات بیان کرنے والے ہیں، اور جو شعراء کی تعریف قرآن نے بیان کی ہے اس تعریف آپ پر نہیں آتی۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج ہمیں موصول ہوا ہے انڈیا سے۔ اے پی اے انیس احمد صاحب کا ایک سوال بزبان تمل جو ہے ہمیں موصول ہوا ہے، اور ہماری ترجمانی کی ٹیم کی طرف سے وہ سوال ہمیں ترجمہ ہو کر یہاں پر اسٹوڈیو میں آیا ہے۔ آپ تحریر کرتے ہیں کہ اے پی اے انیس احمد صاحب کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اے پی اے انیس احمد ہے۔ خاکسار کا تعلق جماعت احمدیہ میلا پالیم صوبہ تمل ناڈو انڈیا سے ہے۔ خاکسار کا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعوے نبوت سے قبل براہین احمدیہ کی پہلی 4 جلدیں تصنیف فرما رہے ہیں، اور ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد 5ویں جلد تصنیف فرما رہے ہیں۔ اس وقفے کی وجہ سے ان دونوں سیٹس کے درمیان یعنی پہلے 4 اور 5ویں کے درمیان عقائد میں کوئی اختلاف ہوئے ہیں، وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے 4 حصے 1880 سے 84 تک میں لکھے، اور اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ براہین احمدیہ۔ براہین برہان کی جمع ہے، برہان میں نے دلیل، اور روشن دلیل، اور روشن دلائل علی حقیقت قرآن، قرآن مجید کی حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لیے۔ یعنی اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ قرآن مجید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور صداقت بیان کرنے کے لیے یہ دلائل اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اس کے 23 سال کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں براہین احمدیہ حصہ 6 لکھی، اور آپ نے خود اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ جب میں 4 حصے لکھ چکا تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے لکھنا چاہ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آپ کی توجہ ایک دوسری طرف لگا دی، اور وہ یہ کہ جس منصب پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فائز کیا گیا وہ مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی اور رسول ہونے کا تھا۔ وہاں آپ کے ذمہ داریاں اور طرح کی تھیں کہ جو اسلام کے اوپر حملے ہو رہے تھے اس کو روحانی طور پہ بھی، دلائل کے طور پہ بھی، اشاعت کے طور پہ بھی ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو وہاں پر الہامات تھے براہین احمدیہ 4 حصے میں، جب تک وہ پورے نہیں ہوئے، واضح طور پہ سامنے نہیں آ گئے، میں یہ آگے یہ جو 5واں حصہ تھا نہیں لکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ میری اس طرف توجہ نہیں کر رہا تھا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا، اور وہ براہین احمدیہ حصہ 4 میں وہ الہام درج ہے۔ کیا تھا؟ یا احمد و بارک اللہ فی کا، اے احمد تجھے اللہ برکت دے۔ اب یہ مسیح انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو یہاں رسول کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، احمد کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس میں۔ پھر آگے الہام حضرت مسیح علیہ السلام کو یا عیسیٰ انی متوفی کا، آپ کو عیسیٰ کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح کے ہیڈنگ ہے۔ اب اس کا انکشاف جب آگے بعد میں ہونا شروع ہوا، اور جب آپ نے دنیا کے سامنے یہ 1890 میں یہ بات کہی، 6 سال کے بعد 84 میں تو یہ لکھی آپ نے، اس کے بعد 1890 میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے، اور جو اس دنیا میں فوت ہو جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا،
دوسرا مسیح جس کے آنے کی پیشگوئی کی گیا وہ مسیح ہے اور تو ہے۔ اب اس نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ وہاں پہ بات کہی گئی تھی، الہام کہا پیش کیا اللہ نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الہام پورا کر کے بتایا کہ اب اس کی وضاحت ہے۔ اب رسول مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں اس کی وضاحت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں سکھایا تھا، الہام تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ تو اس امت میں امتی رسول اور امتی نبی ہے جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی آپ کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، انکشاف نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ التوا میں رہا۔ جیسے یہ باتیں ساری کی ساری الہامات، یا ساری تو نہیں کہہ سکتے، اکثر ان میں سے منظر عام پر آ گئیں، تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم تصنیف فرمائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ان 4 حصوں کی شرح ہے جو میں اس 5ویں حصے میں لکھ رہا ہوں۔ وہاں پر بعض چیزیں اب آ کے زمانے کے ساتھ، اب جو اتنا عرصہ 23 سال کا گزرا، بہت سے الہامات پورے ہوئے، بہت سی باتیں پوری ہوئیں، اور اس کو اب وضاحت کے ساتھ لکھنا وہ اس جلد میں ضروری تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات، مقصد وہی ہے جو وہاں پہلے 4 کا تھا، حقیقت قرآن مجید کی حقیقت ثابت کرنا۔ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے بڑی یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں نے ناسخ و منسوخ ڈال دیا۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کا ایک طبقہ کہنے لگا اس میں کچھ حصہ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی غلط تشریحات کی گئیں، قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن مشکوک بنانا، اس کی آیات کو منسوخ اور ناسخ قرار دینا، اس حقیقت کو ثابت کرنا، یہ مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں دکھایا۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واضح طور پہ دلائل کے ساتھ بیان کرنا، وہ مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب ذرا تصور کریں، ناظرین سے میں کہتا ہوں ذرا تصور کریں، یہ مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں، وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ آج اگر نازل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ختم، نبوت ختم، اب مسیح کی نبوت شروع ہوگی۔ العیاذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوت قدسیہ اب کام نہیں دے رہی ہے، اس لیے ہم مسیح کو اتار رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہے ہیں کہ آپ کی نبوت گویا کہ اب ساری المفعول نہیں رہی، اس لیے ہم دوسرے کو آسمان سے لا رہے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے آتیناہ الانجیل، انجیل والے کو لا رہے ہیں، جو بنی اسرائیل کا نبی تھا اس کو لا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نبوت کو کہتے ہیں اب یہ کام کی نہیں رہی۔ یہ ہے، زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن جو عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں وہ یہی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ان 2 باتوں کو زبردست دلائل سے، وہ براہین احمدیہ کے 4 حصوں میں، کہ قرآن مجید حق اور حقیقت اور اٹل حقیقت ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ قیامت تک رہے گی، اور آپ کی اطاعت ہی ہے جو ایک انسان کو نبی، صدیق، صالح اور شہید بناتی ہے، اور کسی نبی کی اطاعت نہیں بناتی۔ کتنا بڑا مقام مسیح السلام نے دیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو مسیح السلام نے ثابت کیا، اور پھر یہ بتایا کہ میں وہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں نبوت کا مقام عطا فرمایا، اور کوئی غلط فہمی نہ رہے، حضور نے واضح طور پہ مسیح السلام نے لکھ دیا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے کہ اسی کی اتباع اور غلامی میں مجھے یہ مقام نبوت ملا ہے، مقام رسالت ملا ہے،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک واضح ثبوت ہے کہ آپ کی نبوت نبی صدیق صالح شہید بناتی ہے، اور یہ مسلمان کہتے ہیں نہیں آپ کی نبوت ختم ہے، اب یسوع مسیح آسمان سے اترے گا، اس کی نبوت شروع ہوگی۔ تو یہ مسیح علیہ السلام نے جو 5واں حصہ لکھا اس میں یہ ساری وضاحتیں مسیح علیہ السلام نے شرح کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے تاخیر میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی یہ لکھوا سکتا تھا، مگر اس میں جو کہا گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح وہ الہامات بعین ہی پورے ہوئے اور وضاحت کے ساتھ پورے ہوئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے زلزلوں کے متعلق کیا پیشگوئی فرمائی اور وہ کس رنگ میں پوری ہوئی، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی مامور یا مرسل کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ہی طبیعتوں میں بیداری کی حالت پیدا کرنے کے لیے اور ان بظاہر بدعمالیوں کے پاداش کے لیے جن کی کثرت کی وجہ سے یہ مامور کی بعثت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے۔ یہ عذاب الہی منکرین کے لیے جہاں اتمام حجت کے طور پہ ہوتے ہیں، وہاں پر مخلصین اور مومنین کے لیے ازدیاد ایمان کی وجہ بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 95 میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو کبھی تنگی اور کبھی تکلیف سے پکڑ لیا تاکہ وہ تضرع کریں۔ پھر اسی مضمون کو سورہ بنی اسرائیل آیت 16 میں بھی بیان فرمایا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ جب بھی ہم کوئی نبی اور رسول مبعوث فرماتے ہیں تو پھر عذاب کے ذریعہ بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا مامور اور مرسل بنا کے بھیجا۔ آپ مسیح موعود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی غلامی میں آپ ذل نبی کے مقام پہ مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق آپ کی تائیدات کے لیے بے انتہا نشانات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن منکرین نے شوخیوں کے ساتھ مذاق کیا، استہزاء کیا۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق بے انتہا پھر عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس حوالے سے ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں، میری تائید میں خدا تعالیٰ کے نشانوں کا ایک دریا بہہ رہا ہے جس سے یہ لوگ بے خبر نہیں ہیں، اور کوئی مہینہ شاذ و نادر ایسا گزرتا ہوگا جس میں کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ ان نشانوں پر کوئی نظر نہیں ڈالتا، نہیں دیکھتے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف طاعون بزبان حال کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن نزدیک ہیں، اور دوسری طرف خارق عادق زلزلے جو کبھی اس طور سے اس ملک پہ نہیں آئے تھے خبر دے رہے ہیں کہ خدا کا غضب زمین پر بھڑک رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں جو نشانات اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ظاہر فرمائے، اس میں سے ایک تسلسل ہے زلزلوں کا، ارتھ کویک کا، اور یہ نشان اس سے قبل کے انبیاء نے بائبل میں بھی بیان فرما دیا تھا کہ جب وہ مسیح ظاہر ہوگا تو اس وقت اکال پڑے گی، مری آئیں گے اور یہ زلزلے ظاہر ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح رنگ میں بھی ایک اور مقام پہ بیان فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ وہ زلزلہ آ جائے گا جو قیامت کا نمونہ ہے۔ تب ہر قوم میں ماتم پڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو شناخت نہ کیا۔ یہی معنی خدا کے اس الہام کے ہیں کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ یہ زور آور حملے کیا تھے؟ اس کا تسلسل میں آج کے سوال کے جواب میں زلزلوں کے حوالے سے مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے طاعون کے ذریعہ سے عذاب ان لوگوں پر وارد کیا جو استہزاء کر رہے تھے، جو اپنے زمانے کے مامور اور مرسل کا انکار کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہی
بدر کا میں 19 دسمبر 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ رویا شامل ہے، یہاں لکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ زلزلے کا دھکا، یہ 1903 کو یہ الہام ہوتا ہے۔ پھر 1 جون 1904 کو مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، آفت الدیار محلھا و مقامھا، یعنی عارضی رہائش کے مکانات بھی مٹ جائیں گے اور مستقل رہائش کے مکانات بھی مٹ جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ الہام ہوا کہ زلزلہ کا دھکا۔ پھر اس کے مان بعد آپ کو الہام ہوتا ہے کہ یہاں اس آیت کے بعد ہی، اس الہام کے بعد ہی، انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو کوئی بھی تیرے دار میں، تیری رحمت کے دائرہ میں آ جائے گا اس کی میں حفاظت کروں گا۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام نے 27 فروری 1905 کو دیکھا کہ موتا موتی لگ رہی ہے، اور 3 اپریل 1905 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ موت دروازے پہ کھڑی ہے، اور اگلے روز 4 اپریل 1905 کو پنجاب کے اس علاقے میں خاص طور پر ایک عظیم زلزلہ آیا، جو زلزلہ کانگڑا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ریکٹر سکیل پہ اس کے 8 ریکٹر پہ پیمانے پہ، اس کی پیمانے پر یہ زلزلہ آیا تھا، اور اس وقت یہ زلزلہ، اس وقت کا جو موجودہ ہندوستان کا جو ہماچل پردیش کا ایک صوبہ ہے، وہاں پر ایک شہر کانگڑا ہے، وہ شہر تقریباً مکمل رنگ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر یہ زلزلے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے، یہ صرف پنجاب کے لیے ہی نہیں تھے کہ صرف پنجاب کی حد تک ہی زلزلہ ہو گیا، بلکہ چونکہ مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت عالمی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالمی رنگ میں بھی یہ زلزلے ظاہر فرمائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں حقیقت الوحی کے اندر کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صرف یہی خبر نہیں دی کہ پنجاب میں زلزلے وغیرہ آفات آئیں گی، کیونکہ میں صرف پنجاب کے لیے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ جہاں تک دنیا کی آبادی ہے ان سب کی اصلاح کے لیے مامور ہوں۔ پس میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ آفتیں اور یہ زلزلے صرف پنجاب سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ تمام دنیا ان آفات سے حصہ لے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلوں سے جہاں ایک مراد تو یہ ہے کہ ارتھ کو ایک یعنی زلزلہ، وہاں زلزلہ سے یہ بھی مرادیں ہیں کہ بڑی بڑی آفات کا نزول، اس میں سیلاب بھی ہے، بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں، وبائی جنگیں بھی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو 100 سال کا عرصہ ابھی تک گزرا ہے، آپ دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈال کر دیکھ لیں، جنگ عظیم اول بھی، جنگ عظیم دوئم بھی، ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے غضب کے نظارے دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ اس دنیا کے اکثر لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کا انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ہم و غم کے ساتھ صرف دنیا پانے کے لیے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے، اسی لیے اللہ کے عذاب مختلف رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں ایک مقام پر، وہ دن نزدیک ہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں دروازے پر ہے، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے، یہ اس لیے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئی۔ پھر ایک مقام پہ آپ نے بیان فرمایا اپنی شاعری میں، دوستو جاگو کہ اب پھر زلزلہ آنے کو ہے، پھر خدا قدرت کو اپنی جلد دکھلانے کو ہے، آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، آسماں اے غافلو اب آگ برسانے کو ہے۔ بس ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ یہ زلزلے، یہ عذاب، یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ اس خدا کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے، اور اس زمانہ کے معمور اور ملسل کو پہچانا جائے، اور آنکھ کے پانی سے یعنی توبہ کے ذریعہ اس خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے مختلف امور کے تعلق سے جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ صفات کون سی ہیں، اس کی مزید تفصیل بیان کرانے کی درخواست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ حصہ پنجم کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی یا اسماء حسنہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، وہ ماضی میں بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور قیامت تک وہ صفات رہیں گی،
اور کوئی صفت ان میں سے ایسی نہیں ہے جو کہ منسوخ اور معطل ہو گئی ہو۔ اور یہ حضور نے اس پس منظر میں بتایا کہ آج مسلمان یا دوسری قومیں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام کا دروازہ بند کر دیا۔ مسلمانوں نے تو بالکل مہر لگا دی ہے کہ اب کوئی وحی اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ قرآن مجید میں وحی کو وہ پانی سے مشابہت دی گئی ہے، بارش سے مشابہت دی گئی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا بارش نہیں ہوگی، تو بارش نہیں ہوگی تو دنیا ہی مر جائے گی، اس میں رہے گا کیا پھر دنیا میں؟ اب یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کی طرف الہام نازل نہیں کرتا اور اس کی سنتا بھی نہیں ہے، تو وہ دنیا پھر رہے گی کیا؟ وہ تو ویسے ہی روحانی طور پر ختم ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں بھی بڑا اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بولتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ سوال یہ ہے اس کے پیارے بنو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بولے گا، اس کی طرف وحی نازل کرے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جماعت احمدیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے تشریحی وحی، ایسی وحی جس کے اندر شریعت ہو، ایسی وحی جو قرآن مجید کے بعض احکامات کو منسوخ کرنے یا اضافہ کرنے والی ہو، بالکل منقطع ہے، وہ اب نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسی وحی جو اس کے تابع ہو وہ ہوتی رہے گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں الہامات اور نشانات سے نوازا، جو کہ سارے کے سارے کتب میں موجود ہیں۔ اس وقت اتفاق سے ہم فروری کے مہینے میں ہیں، اسی مہینے کی بات کر لیتے ہیں۔ آج سے 140-41 سال پہلے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی 20 فروری 1886 کو کہ میں نے تیری دعاؤں اور تضرعات کو سنا، اور اللہ تعالیٰ تجھے بذریعہ الہام یہ بتاتا ہے کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا ہوگا، 9 پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ 9 سال کے عرصے میں ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو 1886 میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بذریعہ الہام خبر دے رہا تھا، اور اس کے بعد آج جب 140-41 سال اس کے اوپر گزر رہے ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک الہام پورا ہو گیا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے تو یہ کیسے پورے ہو گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے الہامات تھے اور پورے ہوئے۔ اور عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام پر الہامات کے نزول سے ثابت کر دیا کہ وہ الہامات نازل کرتا ہے، اپنی وحی نازل کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امت محمدیہ کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی افضل ترین نبی کہا جاتا ہے۔ اب عجیب سی بات ہے کہ پہلی قوموں کی عورتوں کو بھی الہام ہوتے رہے۔ موسیٰ کے الہام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مریم علیہ السلام کے الہام کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان ساروں کے الہامات کا، حواریوں کو الہام ہوئے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن یہ کیسی افضل امت ہے جس کی طرف الہام ہی کوئی نہیں ہے، جو اصل چیز ہے وہ اس کی طرف ہے ہی نہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے جو مسلمان بنائے بیٹھے ہیں۔ اس امت کی طرف بھی، اس امت کے لوگوں کی طرف بھی الہام ہوئے۔ چنانچہ آپ سارے اولیاء امت دیکھ لیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی کتب میں بھی الہامات ہیں، وہ نام لیں یا نہ لیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ہیں، ان کے کشوف دیکھ لیں، اور اسی طرح دوسرے اولیاء امت ہیں، ان میں ان کے کشوف سارے کے سارے موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہامات وہ نازل کرتا رہتا ہے، وہی نازل کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی اتباع اور روشنی میں نازل کرتا رہتا ہے، اس کی تشریحات سمجھاتا رہتا ہے۔ یہ ساری وحی جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، لیکن وہی ہے جس کے بارے میں مسیح صاحب نے فرمایا
اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، اس کے پیارے بنو گے تو وہ ضرور اپنے وحی سے نوازے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے وہ سمیع الدعا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں۔ اب جواب دینا وہی الہام اور کشوف کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور ذریعہ سے۔ تو یہ سارے وہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، وہ مجیب ہے، اس کی صفت مجیب بھی آج اسی طرح ساری المفعول ہے جیسے ماضی میں تھی، وہ سمیع الدعا ہے، یہ صفت بھی آج اس کی جاری ہے۔ لاکھوں احمدی اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فریضہ تبلیغ کی بھی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کی کچھ وضاحت بیان فرمائیں۔ اسی طرح اس بات کی بھی وضاحت بیان فرمائیں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کے تعلق سے یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہی کتب میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں جو تبلیغ کے مختلف ذرائع پیدا کرے گا، تو ان دونوں باتوں کی مزید تفسیر کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ الفتح آیت 29 میں بیان فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے۔ یہی مضمون اور اس سے ملتا جلتا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت 33 میں بھی بیان فرمایا، سورہ الصف آیت نمبر 10 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، اور اسلام کے تمام ادیان کے اوپر غلبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ جہاں بعثت اول میں بھی ہے، وہاں آپ کی بعثت ثانیہ میں بھی اولا رنگ میں موجود ہے۔ چنانچہ امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس آیت کے مصداق یا یہ غلبہ جو ہے یہ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہوگا۔ احمدیہ مسلم جماعت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس غلبہ کا ظہور حضرت امام مہدی کے دور کے ساتھ مقدر ہے، اور وہ امام مہدی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ آپ خود اس آیت کے حوالے سے ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں تریاق القلوب میں کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر ہوگی۔ پس قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور یہ غلبہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مادی رنگ میں ہوگا، تلواروں کے ساتھ ہوگا یا جہاد کے رنگ میں ہوگا، نہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعہ سے ہوگا، دعاؤں کے ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب معمور فرمایا تو بالکل ابتدائی زمانے میں 1898 میں بھی جب آپ نے مسیح موعود کا ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ الہام فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام، میں اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ تیری تبلیغ کو، تیرے طریقے کو میں دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا۔ پس امام مہدی علیہ السلام سے تبلیغ وابستہ ہے، خصوصیت کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ میں وہ نئے طریقے ظاہر کر دوں گا اور آپ کے استدلال کو دنیا کے سامنے پیش کر دوں گا۔ چنانچہ اس کا جب ہم واقعاتی رنگ میں جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہونا شروع ہو گیا۔ تمام دنیا ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی، قومیں ایک دوسرے کو جاننے لگی، چھاپے خانوں کا ایجاد ہو گئی بکثرت، اور اس سے پہلے تو ہاتھ سے لکھنے کا طریق تھا۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ کتب اور رسائل بکثرت شائع ہونے ہو گئے، تار فونوگراف ہونے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام نئی ایجاد کو اسلام کی تبلیغ میں لگایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح اسلام نے سب سے پہلے تبلیغ کے لیے جو ذاتی جد و جہد کی وہ آپ کی تھی دعا۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں در بدر پھروں
اور اسلام کا پیغام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ آپ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں ملفوظات میں کہ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ پھر ایک اور اپنے شعری کلام میں بیان فرماتے ہیں، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ جس طرح ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی تبلیغ کی، بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں جو حکومت برطانیہ کی ملکہ تھی اس کیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کتاب لکھی، تحفہ کیسریہ لکھی، اور اس کے اندر خدا تعالیٰ کے نزدیک دعا چاہتے ہوئے اس کے لیے دعا چاہیے کہ کیسر کے لیے آپ نے دعا کی کہ اے قادر توانا، ہم تیری بے انتہا قدرت پر نظر کر کے اور دعا کے لیے تیری جناب میں جرت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ کیسرہ ہند کو مخلوق پرستی کی تاریکی سے چھڑا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس پہ خاتمہ کر دے۔ اسی طرح افغانستان کے جو بادشاہ تھا عبد الرحمن، اس کے پاس آپ نے فارسی میں خط لکھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چھاپے خانوں کے ذریعہ بکثرت اشتہارات شروع کیے، اور کوئی ایسا پادری، کوئی ایسا دیگر مذہب کا جاننے والا عالم نہیں تھا جہاں آپ نے رجسٹریاں کر کے ذاتی پیسے خرچ کر کے اس تک اسلام کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تبلیغ ہی ایک احمدی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح رنگ میں حکمت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اس طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک مقام پہ بیان فرماتے ہیں، دعوت اللہ کریں، حکمت سے کریں، ایک تسلسل سے کریں، مستقل مزاجی سے کریں اور ٹھنڈے مزاج سے مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں، دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں اور دلیل کے لیے ہمیشہ قرآن کریم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے حوالے نکالیں۔ پھر ہر علم، عقل اور طبقے کے آدمی کے لیے اس کے مطابق بات کریں۔ خدا کے نام پر جب آپ نیک نیتی سے بات کر رہے ہوں گے تو اگلے کے جذبات بھی اور ہوتے ہیں۔ نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کی گئی بات اثر کرتی ہے، ایک تکلیف سے، ایک درد سے جب بات کی جاتی ہے تو اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچاوے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 132، ایڈیشن 1985 عیسوی، مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پر اگلی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا